غیب کی باتیں اس پروگرام میں آپ سب کو دوبارہ بہت بہت خوش آمدید ناظرین۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا پروگرام ای میلز پر مبنی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ ای میلز کا جواب حضرت سے لیں۔ تو شروع کرتے ہیں ایک اور ای میل سے۔ یہ حضرت بڑی دلچسپ ای میل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جی سر، مائی وائف از گیٹنگ ٹو بی ٹو ریلیجس. آئی ایم ویری افریڈ. This is due to my mother-in-law. I pray 5 times a day and recite the Quran as well, but not to the extreme level. What advice do you have? She's sometimes very unreasonable. انہوں نے کہا جی کہ میری بیوی بہت زیادہ مذہبی ہو گئی اور اس کا مورد الزام انہوں نے اپنی ساس کو ٹھہرایا۔ جیسے اکثر اوقات ہوتا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے الزام اکثر ساسوں کو دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، لیکن میری بیوی حد سے بڑھ گئی ہیں۔ اب ایک تو یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ہم نے کون سی حد مقرر کی ہوئی ہے، اپنی طرف سے ہی کی ہے نا، تو کون سی حد ہے؟ اور میرے اپنے ذاتی طور پہ تو کوئی حد نہیں ہے۔ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، کہ آپ پوری طرح ہو جاؤ، بلکہ کچھ تو ایسے کہتے ہیں کہ اتنا ہو جاؤ کہ لوگ پاگل کہنا شروع کر دیں، اللہ کے قریب اتنے چلے۔ تو یہ ذرا ایک بڑا ایک مسئلہ ہے کہ لوگ ذرا اگر کوئی زیادہ تھوڑا سا دین کی طرف آ جائے تو اس کے اوپر فوراً یہ فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں ہماری اپنی طرف سے ہی کہ جی یہ بہت مذہبی ہو گیا ہے، جنونی ہو گیا ہے، ایکسٹریمسٹ ہو گیا ہے۔ تو اس بارے میں ذرا تفصیل سے فرمائیے حضرت۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ پتہ لگانا کہ وہ مذہبی انتہا پسند مذہبی ہو گئی ہے یا صحیح مذہب پہ عمل کر رہی ہے، یہ تو کوئی محقق عالم بتائے گا۔ آپ کسی محقق عالم سے اس بات کی تشخیص کریں، آپ وہ جزیات لکھ کے کسی عالم کے سامنے، کسی مفتی کے سامنے رکھیں کہ یہ وہ امور ہیں جن پہ وہ عمل کرتی ہے، لہٰذا یہ انتہا پسندی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا انتہا پسند ایک مسلمان کا یہ رویہ ہے۔ آپ وہ چیزیں پہلے آپ جو ہے وہ تفصیل سے سامنے لائیں، تو پھر فیصلہ ہوگا کہ وہ واقعی دین کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، یا یہ کہ وہ ان کی طبیعت کی انتہا پسندی ہے۔ باقی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نماز کے پابند آپ بھی ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے باقی بہت سے ایسے امور دنیا کے ہیں، معاشرت کے حوالے سے ہیں، اسی طرح اخلاق کے حوالے سے ہیں، عبادات کی دیگر اور کتنے امور اور جزیات ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی صحیح عالم مفتی کے سامنے وہ جزیات آپ رکھیں کہ جن پر آپ کو اعتراض ہے۔ اگر وہ خلاف شریعت یا شریعت کی حدود سے تجاوز ہوگا تو عالم اس کے بارے میں جب وضاحت کر دیں گے، تو پھر یہ آپ کی بیوی کو چاہیے کہ وہ اس حد کے اندر آ جائیں، اور اگر اس حد کے اندر ہیں تو آپ کو ان پر کسی قسم کا پریشر نہیں کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کی تشخیص کی ضرورت ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اچھا حضرت، یہ جو ایک عام تاثر ہے کہ جی دین دنیا کو برابر رکھنا ہے، جی، اور اس میں پھر لوگ بہت زیادہ دنیا کی طرف بھی چلے جاتے ہیں کہ جی بچوں کو بھی پالنا ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہیں، سوشلائز بھی کرنا ہے، دوسروں سے بھی ملنا ہے، یہ بھی ہماری زندگی کے تقاضے ہیں، دنیا کے تقاضے ہیں۔ تو اس بارے میں ذرا فرمائیے۔ اصل میں دین دنیا کو برابر رکھنے کا جو یہ تصور ہے، یہ اصل میں اسی وقت کھڑا ہوتا ہے کہ جب کچھ دین میں لگتا ہے، جیسے نماز پڑھنے لگتا ہے، مسجد جانے لگتا ہے، تو کہتے یار دین دنیا دونوں لے کے چلو، اسی وقت یہ بات اٹھتی ہے۔ اور جب دنیا میں لگے تو پھر کبھی نہیں ہوتا کہ دین دنیا برابر۔ پھر اس وقت نہیں کہتے یہ۔ تو یہ اصل میں دین کے ساتھ ایک قسم کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ستیلے پن کا رویہ ہے۔ اس لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دین دنیا کو برابر رکھنا ہے، آپ دنیا کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ صبح 8 بجے جاب پہ جاتے ہیں، شام 6 بجے تک یہ پوری دنیا کو آپ نے ٹائم دیا۔ اب جتنے آپ نے 12 گھنٹے دنیا کو دیے ہیں، اب حق یہ بنتا ہے خود آپ کے بنائے اصول کے مطابق اب 12 گھنٹے آپ پورے دین کو دیں، پھر بات بنے گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بیچارہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو نصیحت شروع ہو جاتی ہے کہ یار دین دنیا ساتھ برابر لے کے چلو۔ اچھا حضرت، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جو دنیا کے کام کر رہے ہیں یا جو جاب کر رہے ہیں یا جو کاروبار کر رہے ہیں یہ بھی دین ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک دین ہے، اگر وہ سچی نیت سے ہو، صحیح نیت سے ہو، وہ بے شک دین ہے۔ کیونکہ اگر نیت بھی اپنی وہ سٹیٹس کو بڑھانے کی نیت ہے یا دنیا کے دوسرے تقاضوں کی نیتیں ہیں، کیونکہ نیت پر فیصلہ ہے۔ اگر کسب معاش اس نیت سے ہے کہ بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے اور جو ہم کمائیں گے اس میں اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے، بندوں کو بھی حق ادا کرنا ہے، اور حلال طریقہ اختیار کرنا ہے، تو بے شک وہ دین ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف وہی دین ہے، اس کے علاوہ بھی دین ہے جس پورے دین کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ جیسے آپ نے آیت کا حوالہ دیا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ قرآن نے یہ کہا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور پورے جب اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور اسلام ایک ایسا دین فطرت ہے، یہ کبھی بھی آپ کے فطری خواہشات تقاضوں کو توڑتا نہیں ہے، بس رخ کو موڑتا ہے، تو رخ موڑ کر آپ اپنی منزل کو پہنچیں گے، چھڑائے گا کچھ بھی نہیں۔
बिल्कुल जी, बहुत अच्छे माशाल्लाह। अच्छा हज़रत, एक और ईमेल देखते हैं। इन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद दी है कि इतना वंडरफुल प्रोग्राम, इतना अच्छा आप सबको और पूरी टीम को और ख़ास तौर पे आपको हज़रत, उन्होंने बहुत मुबारक दी है और आपके लिए दुआ भी की है। उनका सवाल ये है कि इनकी वालदा हैं 50 साल, 50s में है उनकी, और उन्होंने कहा कि पिछले चंद सालों से उनके फेफड़े जवाब दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ है सांस लेने में और खांसती रहती हैं और शॉर्टनेस है ब्रेथ की, कि बहुत जल्दी उनको सांस चढ़ जाती है। उनको ऑक्सीजन मशीन भी लेनी पड़ती है पूरा दिन ताकि उनको सांस आए, और बेसिकली वो कह रहे हैं कि उनके जवाब दे गए हैं जो उनके लंग्स हैं, उनके फेफड़े। डॉक्टरों के पास भी गए हैं और उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ भी ली हैं लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, और बल्कि वो कह रहे हैं कि अब एक इस पॉइंट पे आ गए हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ एक ही तरीका रह गया है कि उनको नए फेफड़े, ट्रांसप्लांट उनके फेफड़े किए जाए। तो उसके लिए इन्हें पूछा है कि जी कोई बताएं, बहुत परेशान है वो। उसके लिए ऐसा करें कि सूरत तकवीर के अंदर आयत है, वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़सा, वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़सा, कसम सुबह की जबकि वो सांस ले। ये आयत ये सांस के मर्ज़ के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत मुजर्रब है। ये 71 टाइम किसी भी टाइम पढ़ के सुबह में और पानी पे दम करें। पानी दिन भर वही पानी उनको पिलाएं और उनके हर खाने पीने पे यही आयत 7 दफ़ा दम करनी है। वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़सा, दम करके उनको पिलाना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से उनकी सांस की तकलीफ़ रफ़ा हो जाएगी और फेफड़ों में जो तकलीफ़ है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अच्छा ज़रा, बहुत सारी ईमेल्स हैं जिन लोगों ने ख्वाहिश का इज़हार किया है, बल्कि इसरार किया है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, बड़ी तमन्ना है उनकी। तो उनके लिए ज़रा इरशाद फरमा दीजिए कि कौन से दिन हैं हफ़्ते में और क्या औकात हैं मुलाकात के लिए, अगर वो आना चाहें। जी, उसके लिए ऐसा है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन 3 दिनों में 12 से लेके दोपहर 3 बजे तक ये मुलाकात के औकात हैं, और वीकेंड में हफ्ते के दिन 12 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक ये मुलाकात के औकात हैं। और एड्रेस आप लिख लें, 195-04 हिल साइड एवेन्यू, हॉलिस, न्यूयॉर्क 11423। ये एड्रेस है। यहाँ पे आप इन 4 दिनों के अंदर मुलाकात के लिए आ सकते हैं। अच्छा जी, ये इन्होंने लिखा है कि मैं बहुत ही अकेला हो गया हूँ, बहुत ही तन्हा हूँ पिछले 2 साल से, और मेरा कोई दोस्त नहीं है और ना ही मेरे पास कोई जॉब है। जॉब तो है लेकिन वो कह रहे हैं कि वहाँ भी मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि इनको कह रहे हैं कि बैड ब्रेथ यानी सांस से बू आती है बहुत, जिसकी वजह से लोगों ने इनसे मिलना भी छोड़ दिया है, और स्टमक अपसेट रहता है, गैस का बहुत प्रॉब्लम है, और इनके ख़्याल में कि जो चूँकि स्टमक अपसेट रहता है और गैस होती है, इनके ख़्याल में जो इनका जो बैड ब्रेथ या बदबूदार सांस है वो भी उसी की वजह से है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, कोई कुरान की आयत या कोई इस तरह का कि जिससे जो इनसे बू आती है वो ख़त्म हो जाए। जी, उसके लिए ऐसा करें कि 1 प्याले दूध के अंदर 1 टिक्की मक्खन की रात में डालें और गर्म दूध में, तो उसमें मिक्स हो जाए तो उस पर तीसरा कलमा 11 दफ़ा दम करना है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये आपने जो है 11 दफ़ा उस पर दम करना है और रात सोने से पहले वो पी लेना है। कि 11 दिन आपने ये दूध पीना है, और दिन में आपने ये करना है कि 11 दाने इलायची के लेके उन दानों के ऊपर सूरत वद्दुहा आपने 11 दफ़ा दम करनी है। दिन भर में वो इलायची जो है चबाते रहना है और दिन भर में 11 इलायची आपने ख़त्म करनी है। तो ये 2 अमल आप शुरू कर लें, इंशाल्लाह बहुत मुजर्रब है, मुंह का जो है वो बदबू ख़त्म हो जाएगी और मैदे की जो तकलीफ़ है आपकी रफ़ा हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा हज़रत, इन्होंने लिखा है कि इनकी एक बेटी हैं जो कि पिछले 2 साल से स्कूल नहीं जा रही, पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता और बात भी नहीं सुनती, उनकी जो बात वो सुनती नहीं है और कोई अमल नहीं करती बिल्कुल। उनको जब कहते हैं स्कूल जाने के लिए तो वो मानती नहीं है। तो कह रही हैं कि मैं बहुत आपकी शुक्रगुज़ार होगी अगर आप कोई ऐसी दुआ बताएं कि जिससे वो स्कूल जाना शुरू कर दे और उसका पढ़ाई में दिल लग जाए, और उसका जो गुस्सा आता है बहुत और हर एक से वो लड़ाई झगड़ा करती है वो भी ठीक हो जाए। उसके लिए सूरत आल इमरान आयत नंबर 83 ये 21 दफ़ा रोज़ पढ़ के उस पर दम करना है
اور کھانے پینے پہ دم کر کے اس کو دے دینا ہے، یہ روز کرنا۔ اس کے علاوہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ 41 دفعہ کسی بھی ایک نماز کے بعد اس کی نیت سے پڑھ کے آپ نے دعا کر لینی ہے۔ یہ 2 عمل آپ 90 دن کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے اس کی کیفیت درست ہو جائے گی، غصہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور پڑھائی میں بھی دل لگے گا۔ اچھا، دوسرے حضرت نے پوچھا ہے کہ ان کے میاں پیسے تو کماتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور کچھ بچتا بھی نہیں ہے، یعنی کوئی بچت وغیرہ نہیں ہوتی، اور ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں پیسے چلے جاتے ہیں، بل بہت اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جاب میں ان کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا حالانکہ وہ بہت محنت کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ برکت اور خوشحالی نہیں ہے، اس کے لیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 786 دفعہ گھر کے اندر پڑھیں، اور پڑھ کے گھر میں مختلف چیزوں پہ دم کریں، اور پانی پہ دم کر کے پانی آپ لوگ پئیں بھی، اور دیواروں میں اوپر چھڑکیں تاکہ پاؤں نہ پڑے۔ یہ آپ 71 دن عمل کر لیں، انشاءاللہ خیر و برکت ہو جائے گی، خوشحالی پیدا ہوگی، اور جو پیسوں کے حوالے سے جو پریشانی سامنے آ رہی ہے یہ پریشانی بھی رفع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں honeyderm.com جو کہ نیچرل انگریڈینٹ سے، قدرتی اجزاء سے اپنے تمام ان کے پروڈکٹ ہیں، بالوں کے گرنے کے لیے، بالوں کے نئے بال اگانے کے لیے، اور جلد کی بیماریاں خاص طور پہ ان کے لیے ان کے پاس بہت ہی مجرب اور بہت ہی مؤثر ان کے پروڈکٹس ہیں۔ آپ ان کو کال کیجئے یا ان کے ویب سائٹ پہ جائیے honeyderm.com۔ ان کے سارے اجزاء شہد سے بنتے ہیں اور بہت ہی مجرب اور بہت ہی مفید ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ہم ہمارے دوسرے اسپانسر ہیں، ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں، ریکس فارمیسی، halalvitamins.com۔ یہ انتہائی حلال طریقے سے ان کے وائٹمنس ہیں اور دوسری توانائی کی دوائیاں ہیں، اور خاص طور پہ ڈائبیٹک فارمولا ان کا بہت ہی مجرب اور مؤثر ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو بھی ان کا ڈائبیٹک فارمولا آرڈر کرے گا ان کو گلوکومیٹر یعنی شوگر چیک کرنے والی مشین یہ مفت فراہم کریں گے۔ تو ناظرین، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔